बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हर शख्स अपनी ही लाश अपने ही कंधों पर लिए फिर रहा है और ढूंढ रहा है कि ज़िंदगी कहाँ गई। बेजारी, उलझन बढ़ती जा रही है और हर शख्स मसाइल में डूबता चला जा रहा है। ज़िंदगी का पहिया कैसे घूमेगा और कौन सा ऐसा सिस्टम आएगा कि मेरा मुल्क संवर जाएगा। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, ताजिर दोस्त टैक्स के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से और सिंध के बजट और वफाक के बजट के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा माहिर तालीम है, रिसर्च पे बड़ा काम करे, अवामी माशी तालीमी हवाले से बड़ा अच्छा तज़िया करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए, मेरे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी मेरे प्रोग्राम की जीनत बने मोहम्मद अख्तर आराई साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा, आपसे हम आज एजुकेशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जिस तरीके से आप एजुकेशन को देख रहे हो और रिसर्च के हवाले से आप देख रहे और मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं माशाअल्लाह, अरसा दराज से ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बड़े मंझे हुए लीडर है। और चाहे कोई भी इशू हो इस हवाले से कि ताजिर का इशू हो, अवामी मसाइल हो, इस पर बड़ा खुल कर तज़िया करते हैं माशाअल्लाह और बहुत अच्छे यानी तजर्बे के हवाले से बात करते हैं और अब इनकी गुफ्तगू में वो सच्चाई का अंसर बिल्कुल आया होता है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा चेयरमैन आल कराची ताजिर इत्तेहाद के जनाब अतीक मीर साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो सिंध का बजट आ रहा है और आपको सबको पता है कि इसके बाद फिर वफाक का बजट भी आएगा। अगर मैं एजुकेशन की बात कर लूँ तो तकरीबन 16.5 अरब रुपए सिंध ने एजुकेशन के हवाले से रखे। तो क्या अब आप देखते कि ये जो सिंध की जो तालीम है इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से जो सेटअप बनाया है उन्होंने, कि अब जो है हम इस एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि अब तालीम जो है एक अच्छे मयार के हिसाब से तालीम दी जाएगी कि क्या समझते हैं? देखें, इरादे तो अच्छे लग रहे हैं। ज़ाहिर है जब भी बजट बनती है उसका एक पेपर वर्क होता है, उसके लिए एक प्लानिंग करने के बाद ही एक बजट को किया जाता है, मगर उसके बाद उस बजट का इस्तेमाल होता कैसे है देखने वाली बात ये है। और जैसे कि अभी आपने देखा कि गवर्नर साहब ने जो है एक अनाउंसमेंट 2 दिन पहले की कि अब जो है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा। तालीम तो बहुत दे दी है, अब नाश्ता ज़रूर दिया जाएगा। अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। भूखा बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं उनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेहतमंद होंगे तो ज़ाहिर है कुछ न कुछ पढ़ेंगे, सेहतमंद जहन भी होगा। और उसके अंदर जो है हमारे फेडरल मिनिस्टर ने बड़ी काविश की है और वो हमेशा शुरू से ही जो है इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ जो है ज़ाहिर है कि सीलानी वेलफेयर ने भी बड़े काम किए हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। उनकी भी बहुत बड़ी काविश है बशीर भाई की कि उन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा डाला। तो इंशाल्लाह उम्मीदें तो हैं, उम्मीद तो हमेशा रहती है। जैसे आपने देखा कि जब इलेक्शन होने वाला था तो मैनिफेस्टो में और पूरा जो प्रोग्राम था उसमें बहुत बड़े दावे भी किए गए थे, प्लान भी किए गए थे। अब उस प्लान पे कितना अमल होता है वो देखा जाता है बाद में। इसी तरह से जो बजट हम शुक्रगुजार हैं ऑल पाकिस्तान अच्छा, बजट की तरफ तो मैं आता ही हूँ अख्तर साहब। जिस तरीके से आपने भी कहा कि सुबह नाश्ते वगैरह दिए जाएंगे, तो क्या आप समझते हैं कि नाश्ते पहले ज़रूरी है या स्कूल के डेस्क है या स्कूल का एटमॉस्फेयर या स्कूल की तमाम ऐसी चीज़ें जो पहले इसको वो किया जाए फिर इसके बाद आगे? तरजीहात तो देखें हुक्मरानों का ही काम है, क्योंकि थिंक टैंक वैसे तो कोई परमानेंट होता नहीं है, मगर क्योंकि जो पार्टी सामने आ जाती है इक़्तिदार में वो एक प्लान लेकर आती है, उस प्लान पे वो अमल करती है। तो ज़ाहिर है जब मिनिस्ट्रियाँ बांटी जाती हैं, सब कुछ किया जाता है, तो उसके मुताबिक वो काम करते हैं। अब जाहिर है कि ये भी ज़रूरी है कि बच्चा अगर सेहतमंद होगा तो कुछ पढ़ पाएगा। हम इस बात की जरा से बेहतर है कि हम अमल दरामद देखते हैं। आप नाश्ता भी ज़रूर दीजिए, दूध भी ज़रूर पिलाइए, मगर उनको एजुकेशन भी पिला दीजिए, क्योंकि एजुकेशन के बगैर जो है वो काम होगा नहीं। और आजकल जो तालीम है सरकारी स्कूलों के अंदर, नाश्ते का इंतज़ाम तो अच्छी बात है हो जाए, मगर काला बोर्ड हटाकर वहाँ पर LCDs लगा दीजिए और टेक्नोलॉजी लगा दीजिए, वहाँ प्रैक्टिकली अमली तौर पे तालीम का मुजाहरा कीजिए, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग SLO बेस पे एजुकेशन देना शुरू कीजिए, बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि ये वक्त ही स्किल का है, महारतों का है। आपने देखा कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट लेने के बाद जो है वो बच्चा सिर्फ थियोटिकल एक
پیس آف پیپر تو بڑا خوبصورت لے لیتا ہے جس میں گریڈ بڑا اچھا لکھا ہوتا ہے, مگر اسکلز نام کی کوئی چیز خاص ہوتی نہیں ہے. جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں وہ بایولوجی لے لیتے ہیں, مگر لیب میں کیسے ان کو نمبر دیے جاتے ہیں. اب کیونکہ کل اسکول جو کل امتحانات اس پہ گفتگو کرتے ہیں اختصام آپ سے. اور پھر یہ بھی میں پوچھتا ہوں کہ اس طرح تو انہوں نے کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو سوال آپ کی طرف چھوڑتے جا رہا ہوں, پھر عتیق میر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے کورس بھی دیے, پھر اسکالرشپ کے حوالے سے بھی بات کی کہ اتنے ہم ان کو خرچیاں بھی دیا کریں گے, یہ ساری چیزیں تو کیا وہ یہی لچھے دار باتیں یا کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے, مطلب اب پریکٹیکلی وہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. عتیق میر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, یہ سوال میں آپ کی طرف چھوڑتے جا رہا ہوں, پھر واپسی کے اوپر آپ سے اسی سوال کے مزید بڑھائیں گے. الیکٹرسٹی کے بل کے حوالے سے میں بات کروں, ان دنوں جو ہے الیکٹرسٹی بل کا بڑا چرچا چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ 12 گھنٹے تک جاری ہے, اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اب کچھ اور بھی بجلی کے بل بڑھنے لگے, تو کیا تاجر کوئی چیز کرنے لگے ہیں, کیا ہے؟ دیکھیں بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ بجلی پر بھی یہاں جس قدر مافیاز کا راج ہے, تو یہ در حقیقت ہماری ترقی کے گلے کو یہ گلا گھونٹ رہے ہیں یہ لوگ. دیکھیں ایک سرکل ہے جس میں ہم پھنس گئے ہیں. بجلی کے بل کی قیمتیں بڑھتی ہیں, لوگوں کو زیادہ بل آتے ہیں, اور جو وہ اپنی بل جمع کرنے کی وہ استطاعت ان میں کم ہو رہی ہے, اب پھر لوگ کنڈا لگاتے ہیں, پوری بستیاں کنڈا لگاتی. جب کہ الیکٹرک کے لاسز بڑھتے ہیں تو اس کے بعد ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کر دیجیے. اب دیکھیں اس میں لوڈ شیڈنگ میں اگر اس علاقے میں 500 سے 200 گھرانے یا کارخانے یا جو بھی ان کے سبسکرائبرز ہیں وہ بجلی چوری کرتے ہیں, تو باقی 300 بھی اس فیڈر کی وجہ سے, اس فیڈر پہ ہونے کی وجہ سے وہ سروائیو کرتے ہیں اور ان کی بجلی بند ہو جاتی ہے. ابھی ماضی میں ہم روتے تھے 4-5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, سن کے ہول آتا ہے کہ اس شدید ترین گرمی میں 12 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے یہ لوڈ شیڈنگ ہے. آپ صبح جب ہم مارکیٹوں میں آتے ہیں یا باہر اپنے گھروں سے نکل کے باہر آتے ہیں, ہر چہرے کو ہم دیکھتے تھکا ہوا جیسے رات جاگا ہوا ہے. ایک عجیب فرسٹریٹ ایک لوگوں کے چہروں کے اوپر. اس کی وجہ یہی کہیں رات بھر جاگا ہے کہ بجلی نہیں ہے, صبح لائٹ نہیں تھی پریشان ہے, دکان پر آئے لائٹ نہیں ہے, اسے مارکیٹوں میں بندی ہے شدید. میں یہ بات کہتا ہوں کہ مارکیٹ کی منزل کی طرف تو آتا ہوں, کیا کہتے ہیں عتیق صاحب آپ کی طرف, لیکن آپ جس طریقے سے بجلی کے بل کی بات کر رہے ہیں کہ کہہ رہے کہ کنڈے سسٹم ہے سب چیزیں, ان لوگوں کو سب پتہ ہے کہ اگر ایک ایریے کے اندر اگر بجلی کا بل 2 دن 4 دن 5 دن اگر لیٹ ہو جاتا تو یہ فوراً لائٹ کاٹنے کے لیے اس وقت آ جاتے ہیں. اس سسٹم کو تو انہیں سارا کا سارا فالو بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. تو کیا یہ جب کنڈا سسٹم پہ جاتے ہیں تو کیا ان کے آپس کے ملے ہوئے ہوتے ہیں, کیا سسٹم ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کالی بھیڑیں تو ان کے عملے میں ہیں. ان کی مدد کے بغیر جب ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ کنڈا لگاتے ہیں تو اس میں بجلی کے ادارے کے لوگ شامل ہوتے ہیں. اب بیشتر جگہ, سب تو نہیں میں کہتا, لیکن پھر بھی اس میں ایسے لوگ ہیں جو جن کی مدد سے کنڈے لگتے ہیں اور ماہانہ بھی وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. لیکن جو دکھ ہوتا ہے جس بات پہ وہ یہ کہ یہ حکمران جہاں دوسروں کو 2-3 ہزار یونٹ فری دیتے ہیں اشرافیہ کو یا جو بھی ایک حکومتی ارکان ہیں ذمہ داران ہیں وہ فیض اٹھاتے ہیں, تو کیوں اس مسئلے کا حل نہیں؟ کیونکہ دیکھیں اس میں تجارت تباہ ہو رہی ہے, کارخانے بند ہو جاتے ہیں, گھروں میں بے سکونی ہے, خود جو الیکٹریسٹی ادارے ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں, ان کی بجلی چوری ہوتی ہے, ان کو بستیوں میں کنڈے اتارنے نہیں دیے جاتے, ان کے اداروں پہ حملے ہوتے ہیں. جب پورا معاشرہ نفسا نفسی کا شکار ہوتا ہے تو اس پر ایک ایمرجنسی قائم ہونی چاہیے, اس پر اس طرح سے کام ہونا چاہیے جس طرح کوئی بہت بڑے ڈیزاسٹر میں ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعید غنی صاحب نے جس طرح اجلاس کے اندر بولا کہ یہ KEC کے حوالے سے جو بات کی آپ نے بھی سنی ہوگی, تو کیا آپ اس پہ کتنے فیصد ایگری ہیں کہ انہوں نے صحیح؟ یقینی بات ہے, حکومتیں زیادہ بہتر جانتی ہیں اداروں کو, اور اس وقت انہوں نے ایک سٹینڈ تو لیا ہے حکومت سندھ نے, لیکن کے الیکٹرک کی حیثیت اب ایسی ہو گئی جیسے بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حیثیت تھی. وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے,
वो इतने ताकतवर थे कि हुक्मरानों पे गालिब थे। ये जो बाहर से आई हुई जो कंपनियां हैं ये पावर पे, एक तो इनके साथ एक बहुत बड़ा माफिया शामिल है, क्योंकि पावर एक बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक लोगों के लिए, जो गलत लोगों के लिए ये फ़ायदा मंद साबित हो रहा है। तो इसलिए जिन्होंने पकड़ना है वो इसमें शामिल है। क्या नेपरा, क्या सियासतदान, क्या हुक्मरान, क्या ये IPPs के लोग, ये सब एक ही हमाम में इन्होंने कपड़े उतार दिए हैं। तो ये कैसे, कौन इसको दुरुस्त करेगा? मैं तो समझता हूँ कि जो सारी शामिल हो गया इस जुर्म के अंदर, तो बंदा शिकायत किससे करे? अब इस पर एक यकीनी बात है, लोग सड़कों पे कश्मीर की तर्ज पे एक अब वही वक्त कश्मीर वाला आएगा। सवाल मैं कर ही रहा था आपसे कि कश्मीर जिस तरीके से आगे बढ़ा है, तो क्या कराची के लोग भी अब यही आवाज जाहिर है ये भी कर रहे हैं और उठेगी? इसी माहौल के लोग हैं, इसी माशरे के लोग हैं, ये भी गंदुम खाते हैं। एक अलग बात है कि उठने में ताखीर है, लेकिन ये समझना, ये सोचना या ये यकीन कर लेना कि ये लोग नहीं उठेंगे, जब खुसरे इनकलाबी कदम उठा सकते हैं, तो ये तो फिर मर्द हैं। तो आप भी इनकलाबी कदम की तरफ बढ़ने लगे। मैं आपसे ये सवाल करते हुए अख्तर साहब की तरफ जाता हूँ कि सोलर सिस्टम के ऊपर भी कुछ बात चल रही है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जी अख्तर साहब, मैंने जो आपसे सवाल किया था उसी की तरफ मैं आता हूँ दोबारा से, कि क्या देख रहे हैं आप उसको? देखिए, देखना क्या है, बात यह है कि इस वक्त तो किस तरफ देखा जाए, आप ये ज़रा बताइए कि क्या हम एजुकेशन को देखें या फ्यूचर को देखें, पास्ट को देखें, या जो दिहाड़ीदार या जो लोग जॉब्स करते हैं या बेचारे काम करते हैं उनके रोज़गार को देखें। अगर वो बच्चों को खाना खिला पाएंगे, अपनी फैमिली को फीड कर पाएंगे, 2 वक्त की रोटी कमाएंगे, तो जाहिर है कि अब देखें 24 करोड़ के पाकिस्तान के अंदर 40% यूनिसेफ खुद कह रहा है, जो डेटा बेस है, कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। 40% 24 करोड़ का मतलब ये है कि कोई 10 करोड़ से कम की बात नहीं है। जब 10 करोड़ पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो 2 वक्त की रोटी वो शायद खुशी से नहीं खा पाते, तो वो क्या तालीम देंगे और क्या करेंगे? आर्टिकल 25A तो यही कहता है गवर्नमेंट को खुद आप पढ़ाइए, आप निकलिए, आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो यही थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि आपने खाना खिलाइए, बहुत अच्छी बात है, ये ब्लैक बोर्ड हटाइए, वहाँ पर LCDs टेक्नोलॉजी भी लगाइए और बच्चों को वक्त पे किताबें मुहैया कीजिए। और उस्ताद को, जो ये गोस्ट टीचर हैं, गोस्ट कैंपसेस बने हुए हैं, स्कूल्स बने हुए हैं, गोस्ट जो है टीचर्स हैं, और ऐसे ऐसे भी टीचर्स हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि एक जगह की जो है वो वहाँ पर 14 टीचर हैं और वो पता चलता है कि 18 लाख रुपए सैलरी है और वहाँ पर 100 बच्चा एनरोल नहीं है। आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको पता लगेगा कि जब ये सारी चीजें आपको पता है, क्या उन लोगों को नहीं पता? ये भी तो बजट है, ये पता क्यों नहीं है? देखें, जब वो हुक्मरानों के ताबे हैं और बिल जो है वो सैलरी बिल जो वो पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने खुद कहा हुआ है कि 9,250 रुपए हम लोग एक बच्चे पे पब्लिक स्कूल में खर्चा करते हैं। भाई पर मंथ की बात कर रहे हैं? जी, पर मंथ की बात करते हैं। हालांकि डेटाबेस ये भी बताता है कि बाज स्कूलों की बिल्डिंगें हैं, वहां पोस्टिंग्स लेके 10-10 लोग बैठे हुए हैं, मगर वहां कोई टीचर की एनरोलमेंट नहीं है, कचरा है, वहां पर गंदा पानी का तालाब है, वो सब कुछ है। और शायद वहां जिन्नात पढ़ते हैं, मगर यह है कि वहां पर प्रॉपर वो होता नहीं है, पोस्टिंग वहां लेके बैठे हुए हैं। और वहां क्योंकि ऑन एवरेज जो है जिसकी भी 10-15 साल की सर्विस होती है उसकी तनख्वाह लाख से कम होती नहीं है। कौन है इसमें? आप मुझे बताइए कि प्राइवेट सेक्टर आपका दायां बाजू है, आपकी खिदमत कर रहा है, खुदारा उन पर रहम कीजिए, उन पर टैक्सेस माफ कीजिए। KESC को आप कुछ नहीं कर सकते, आप वापडा से कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, आप टैक्सेस की मद में भरमार लगाई हुई है। अब आप ऐसे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं, जनरल सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, टैक्सेस की इतनी इकसाम है कि नाम भी आपके पास नहीं है। कोई एक्स्ट्रा टैक्स है, कोई पता नहीं कौन सा टैक्स है, और आप अभी तो लगता है कि रोशनी का टैक्स भी लगाएंगे। वैसे भी सुना है कि सोलर सिस्टम में आप जो है ना वो कुछ न कुछ जो है ना रोशनी का। और अच्छा सब 9,250 रुपए आप जो बता रहे हैं एक बच्चे गवर्नमेंट की खुद अपनी डिक्लेयर्ड पिक्चर है। हाँ, और अगर आम से एक स्कूल की तरफ हम देखते हैं तो 2,000, 2,500, 3,000, बहुत ज्यादा अगर तीर मान लो, अगर कोई 5,000 वाले कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सर ये कंट्रीब्यूशन, सलीम साहब, बात ये है कि रियलाइजेशन नहीं है, ये एक कौम की खिदमत कर रहे हैं वो तालीमी इदारे, अगर वो पढ़ा रहे हैं, कम से कम क्लासेस कंडक्ट होती हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि अब तो टैक्सेस की भरमार है और आप चाहते हैं कि जनाब
یہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ شاید میرا خیال ہے مفت میں پڑھائیں. اب 10% کی آپ بات تو کرتے ہیں. آپ 2002 کا وہ جو وفاقی منسٹر تھی وہ بلوچستان کی محترمہ ہماری بہن جو جس وقت اس وقت پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے 10% کس بیس پہ کیا تھا کہ یوٹیلیٹیز ہم آپ کو فری بھی دیں گے اور اگر دینی بھی ہوئی تو ریزیڈنشل ریٹ پہ دیں گے, خاص طور پہ الیکٹرکسٹی, گیس وغیرہ پانی کا تو اتنا بل ہوتا نہیں ہے, اگینسٹ میں لیا جا رہا. پھر وہ جب 18ویں ترمیم آئی تو تھوڑا سا اس کی شکل بدل گئی. اب آپ نے ہمیں دیا تو کچھ نہیں, آپ تو آٹا روٹی یعنی 2 وقت کی روٹی دینے میں ناکام ہے, آپ پرائزز کنٹرول کرنے میں ناکام ہے. آپ کس چیز میں آپ کے پاس آپ دودھ اگر بڑھ جاتا ہے تو اس کا ریٹ کنٹرول کرنے میں آپ ناکام ہیں. دوسری طرف اگر آپ نے کیپ لگایا ہوا ہے تو 5% زیادہ فیس بڑھنے نہیں دیتے آپ. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب سر آنے سے آپ کو بات کرتا ہوں. میرے ساتھ ٹیلی فون نمبر پہ ریٹائرڈ میجر شیخ محمد ندیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, تھینک یو, آپ نے بلایا. جی جی. اچھا میرے ساتھ عتیق میر صاحب بھی ہے, اختر آرائیں صاحب بھی ہے, اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہم بات کریں کہ الیکٹرک کے حوالے سے اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, کچھ ٹیکس کے حوالے سے, سندھ بجٹ کے حوالے سے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت الیکٹرسٹی کے اوپر جو تھوڑا سا یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بل زیادہ آنے والے, تو کیا یہ عوام جو ہے اس بل کو ایکسیپٹ کر لیں گی؟ دیکھیے عوام تو بالکل ایکسیپٹ کر لے گی. عوام تو اس وقت بالکل دب چکی ہے. اب تک کوئی عوام اگر جس طرح کا اس کو بوجھ ڈال دیا گیا, اگر اس پر تو عوام کو بفر جانا چاہیے تھا. لیکن جب عوام اس پہ نہیں بفر ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اب تیار ہو چکی ہے مینٹلی کہ بس اسی طرح زندگی گزارنے ہے, جو بھی ٹیکس ڈالیں گے وہ ہم ٹیکس قبول کریں گے اور ہم ٹیکس دیں گے. تو اب تو آگے بجٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ اب انہوں نے ٹیکس ٹارگیٹ بھی بہت بڑھا دیا ہے, آئی ایم ایف نے بھی, کہ 12,900 ارب روپے کر دیا, جو کہ پچھلے سال کے آپ سمجھ لیں کہ 9,400 کے مقابلے میں یہ بہت 36% انکریز ہے. تو 3600 ارب روپے زیادہ اس دفعہ کلیکٹ کرنے ہیں. تو یہ آپ سے اور مجھ سے ہم سے ہی کلیکٹ کرنے ہیں, مطلب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسانی کے ساتھ یہ ہو جائے گا. شیخ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا. میں عتیق میر صاحب کی طرف جا رہا ہوں. جی عتیق میر صاحب, آپ سے بھی میری گفتگو ہو رہی تھی, الیکٹرک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے ایک تو الیکٹرکسٹی کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس کا نعم البدل جو ہے لوگ سولر سسٹم کے اوپر آئے, تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے یا صرف ایسی ہی باتیں چل رہی ہے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا ایک ہٹ کے بات کروں گا, پھر میں یہ دیکھیں فرد ہو یا ملت, سود کے گرداب میں جو بھی آیا ہے اس کا پھر اس عذاب سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم اس وقت سود کی طغیانی ہے جسے پوری قوم ہچکولے کھا رہی ہے. آپ ایک چیز دیکھیں, یہ جو بار بار بجلی کے بل کی قیمت, یہ بجلی قیمت جو بڑھائی جاتی ہے, ابھی کھا کے ٹھوکر سنبھلنے نہ پائے, وہ معاملہ نا کہ پھر کھائی ٹھوکر سنبھلتے 4 روپے 80 پیسے بڑھائے ہیں, پھر سمری آ گئی 5 روپے 10 پیسے مزید. تو کوئی لمٹ ہوتی ہے, ایک حد ہے کہ بھئی اب یہاں پر رک جانا ہے. یہ رکنے کا معاملہ نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے, دیکھیے ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک آسان ہدف انہوں نے تلاش کر لیا ہے, اور آئی ایم ایف کے دباؤ پر بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, آئی ایم ایف کو ایک چیز سے انٹرسٹ ہے بس, کہ اس کا جو سود کا پیسہ واپس دے, پیسہ ہے, جو اس کی قسط ہے, وہ پراپر ہونی چاہیے. پچھلے سال 7,200 ارب سود تھا. اس بجٹ میں جو ایک تخمینہ رکھا ہے وہ 9,400 یا 500 ارب 9,450 سود ہوگا. اب دیکھیے آپ کا ٹوٹل محصولات ہی 14-15 ہزار ارب ہیں. آپ نے اس میں اگر 9,000 ارب سود دے دیا, کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ آپ کو دفاع میں بھی ایک بھاری پیسہ دینا ہے, سرکاری غیر ملکی دورے بھی ان کے خرچ اٹھانا ہے. 50 لوگ ہیں, کسی سلطان کے بچے کی ختنہ بھی ہوتی ہے تو مٹھائی کا ڈبہ لے کے پہنچ جاتے ہیں 50 وزراء ساتھ لے کر. یہ تو عیاشیوں میں پکنک پہ آئے ہوئے ہیں. اب کتنی ڈھٹائی سے, کتنی بغیرتی سے
یہ الیکشن سے پہلے کہ 200 یونٹ تک فری دے دیں گے, 300 یونٹ تک بجلی مفت دے دیں ابھی گے. ٹائم لگے گا نا عتیق صاحب, کتنا ٹائم لگے گا, کون جیتا ہے تیری دودھ کے سر ہونے تک, کتنا ٹائم لگے گا. لیکن ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے, ایک بحران ہوتا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بجلی کے بل ہاتھوں میں ہیں, آنسو ان کی آنکھوں میں ہیں, اور لبوں پہ فریاد ہے کہ کسی طرح جمع کروا دیں. یہ منظر کبھی ہم دیکھتے تھے, کوئی آٹے کے لیے آتا تھا, کوئی اناج کے لیے آتا تھا. یہ بجلی کے بل لوگوں کو اس مقام تک لے آئے. دیکھیں اس کے پیچھے مجھے تو ایک بہت بڑی ایک سازش نظر آتی ہے ان اداروں کی جو پاکستان کو نہ کبھی ڈیفالٹ ہونے دیں گے اور نہ کبھی اس کو سکھی ہونے دیں گے, کیونکہ یہ سود خوروں کی اس سے بڑی دکان, اس سے بڑا منافع بخش ملک دوسرا ہے نہیں. اس لیے وہ یہ ڈراتے ہیں ڈیفالٹ وہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. ڈیفالٹ کا مطلب ان کی دکان بند ہو گئی. تو انہوں نے اسی لیے اپنے آدمی بٹھا رکھے ہیں, یہ جو فارم 47-45 کے جو بینیفٹس لے کے بیٹھے ہیں. دیکھیں ایک بات سن لیں کہ دنیا میں جن ساؤتھ ایشیا کے ممالک نے ترقی کی, چائنا, جاپان, ساؤتھ افریقہ, ساؤتھ کوریا, اس کے بعد یہ ٹرکی, انڈیا, ملیشیا, ان کے پس منظر میں کیا چیز تھی کہ جب انہوں نے بجلی سستی کی تو ان کی صنعتوں کا پہیہ چلا, ان کی تجارت میں فروغ آیا, انہوں نے ترقی کی, یہ لوگ آگے بڑھے. جب بجلی کی قیمتیں کم ہوئی, بھارت میں بھی یہ صورتحال تھی, بامبے, دہلی وغیرہ میں, انہوں نے بڑی حکمت عملی سے, دیانتداری سے اس کو ٹھیک کیا. تو اب انہوں نے کشمیر میں تو سستی کی ہے نا بجلی کا جو کشمیر میں سستی انہوں نے, تو آہستہ آہستہ ہر جگہ. ابھی دیکھیں میری بات سنیں, کشمیر میں بھی اب تک بل جاری نہیں ہوئے کسی کو. اچھا, کل کے دن تک وہاں کسی صارف کو بل نہیں ملا تھا. تو اب دیکھیں کشمیر میں یا تو دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ دھوکہ دیں گے, اس وقت تھوڑا سا ان کا کام جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, پرفریب باتیں کرنا, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. آپ ان کی تقاریر اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیر کے اندر وہ بل آ جاتے ہیں جو واقعی ڈیڈیکٹ ہو کے, اور یہ تو پھر یہ کہیں ایسا تو نہیں تاجر اور یہ سارا وہ جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ شاید ادھر آ جائے گا تو پھر ہم بھی اس کے اوپر آبجیکشن کریں گے یا کچھ کریں گے, یہ سینیریو تو نہیں ہے کہیں ساری. میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک بھی آپ کی مدد نہیں کرتا جب تک آپ اٹھ کھڑے نہیں ہوتے, آپ جد و جہد نہیں کرتے. پورے ملک کے میں تاجروں کو, عوام کو پیغام دیتا ہوں کہ ایک مرغی کی گردن پہ چھری پھرتی ہے, تڑپتی ہے, وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے. تم کس قسم کے انسان ہو, اشرف المخلوقات ہو, اور تمہاری پے در پے یہ شہر کاٹ رہے ہیں اور تم بے حس پڑے ہو. ٹھیک ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اختر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آؤں ایک سوال لے کے شیخ صاحب سے. شیخ صاحب یہ جو تڑپتی ہوئی مرغی کی مثال دے رہے تھے میر صاحب, یہ عوام کب اٹھے گی, کب جاگے گی, کب یہ ہوگی, یا پھر یہ سارا سسٹم چلتا ہی رہے گا؟ شیخ صاحب آپ ہیں میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ؟ جی 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 میں سن رہا ہوں آپ کی بات ساری. بالکل آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ عوام تو جیسے ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ ہماری عوام جو صبح بالکل بے حس اور بے جان کہہ لو ہو چکی ہے, اور ان کے جسموں سے پورا خون نکالا جا چکا ہے. اب جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ یہ بجٹ آ رہا ہے, اس میں نکال لیں گے. اس میں سنا ہے جو دودھ ہے, خشک دودھ ہے, ایسی آئٹم, گوشت ہے, ان پر بھی جی ایس ٹی لگانے کا پروگرام ہے 18% کے حساب سے. اچھا, تھوڑے عرصے کے بعد سانس لینے پر بھی جی ایس ٹی ہونے والا ہے. جب یہ عالم ہو اور اس کے بعد بھی کوئی عوام میں حرارت نہ ہو, حرکت نہ ہو, تو پھر یہ بس سمجھ لیں کہ اب ختم ہو گئے ہم عوام. تو یہ کیا وجہ کیا ہے, کیا کہتے ہیں بے حسی اتنی بڑھتی کیوں جا رہی ہے, کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ اصل میں لوگ تھک چکے ہیں, بڑی کوششیں کی لوگوں نے ان سے نجات حاصل کرنے کی, ان تمام پولیٹیشین سے, ان کے باتوں سے, اور لیکن ان کو کوئی بھی, انہوں نے عمران خان کی طرف بھی دیکھا کہ ایک نیا آپشن ہے, اس کی طرف بھی گئے. اس نے بھی سوائے لڑائی مار پٹائی کے علاوہ وہ لوٹے والے اسٹائل میں آ گئے اور ہیرو بن گئے, اور وہ نعرے لگانے شروع کر دیے کہ اگر میں نے مریم نواز کا نام
प्यार से ले लिया तो उनके शोहर को बुरा लग जाएगा, और ये बंदा इस तरह की हरकत करे तो आवाम मायूस में भी तो क्या होगी। एक आदमी को बड़ी मुश्किल से समझा कि शायद ये कोई मेच्योर होगा, कोई मुल्क को निकालेगा, कोई नया पाकिस्तान बनाएगा, वो देखिए आप किन चक्करों शेख में साहब, पड़ अगर रहे हैं। अगर कोई 20 बातों के अंदर अगर कोई एक आध बात ऐसी भी हो जाती तो कोई, अब आवाम को कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ये आखिरी थी, ये भी गोगी मोगी बन के तो जेल में पड़ा हुआ है। नहीं, जिस तरह मेरे साथ एक पिछले प्रोग्राम में थी डॉक्टर मुबशरा साहिबा, वो भी ये कह रही थी कि अब आवाम के अंदर ये नहीं कि आवाम बाहर मुल्क जाना शुरू कर दे, जिसके असबाब नहीं वो क्या करेंगे, बताया ना, मुल्क छोड़ के चले जाए। अवाम ने एक और ये कोई 3 ट्राइयां करके देख लिए, अब तो ऑप्शन ही नहीं है अवाम के सामने। ठीक है, सब तो क्या हो चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट, अब लीडर इस तरह ने नए, ये नया भी, ये भी बस ट्रैक पे चढ़ गए तो उसने कहा कि बीच में दुपट्टा डाल दो यार, जरा इसको दीनी टच भी दे दो। ठीक है, तो दीनी टच भी दे दो, इस तरह की बातें करने वाला आदमी कहाँ से लीडर हो सकता है। तो ये सारे बस आवाम तो मायूस हो चुके हैं, वैसे गरीब मायूस। अच्छा, आपकी नजर में, लेकिन हालात ऐसे पहुंच गए, आपकी नज़र में आवाम मायूस हो गई, इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी अख्तर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से अभी अतीक मीर साहब कह रहे हैं, शेख साहब कह रहे हैं कि आवाम बिल्कुल ही मायूस हो गई, तो क्या आपको भी मायूसी नजर आ रही है? मैं इसी पर अपना इनपुट देना चाहूँगा। मीर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, और आपने भी, सलीम भाई आपने बात की है। बात यह है कि बात से बात निकलती है, तो हम आगे की बात करें। आप बार बार कश्मीर की बात कर रहे हैं। देखें, जो अब मिसाल तो बड़ी अच्छी है मगर थोड़ी सी अच्छी भी नहीं है कि दामाद में और बेटे में बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है सर, तो कश्मीर का जो था वो हमारे भाई हैं, मगर उसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी भी था। जिस तरह दामाद का ख्याल किया जाता है, वरना तो ये है आपकी कि नज़र में दामाद को ज़्यादा रखा जाए या बेटे को ज़्यादा रखा जाए? वरना बैरूनी ताकतें अपनी हरकत जो है ना वो करने के लिए तैयार बैठी होती हैं। कराची जो है वो बड़ा भाई एक बिजनेस के हिसाब से मिनी पाकिस्तान है, और जितना रेवेन्यू कराची देता है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई दूसरा शहर नहीं देता, और जाहिर है कि शुरू में कैपिटल भी यही बना था। तो अब कराची वाले अगर उठेंगे भी, शोर भी मचाएंगे, तो बाद में यही बात होगी कि भाई वो तो दामाद है, उसका ख्याल करना था, अब आप तो कमाओ पुत्र हैं, आप कमाएं। दूसरी बात, मीर साहब की बातों से बात आगे बढ़ाने वाली बात है कि बात यह है कि जब तक, और आपने भी कहा, पावर सेक्टर जो होता है उसमें प्राइसेस कंट्रोल ना की जाएं, नीचे ना लाई जाएं, तो उस मुल्क की ना इंडस्ट्री चलती है, ना पहिया चलता है, ना कोई बिजनेस चलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट एज इक्वल है, जैसे चाइना के मॉडल ने उन्होंने किया, बेसिक इंडस्ट्री को हमने ग्रो नहीं करने दिया। हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन तो खत्म हो गई, एक्सपोर्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ही खत्म कर दिया गया, उसको ट्रेड प्रमोशन ब्यूरो बना दिया गया। ये सब कुछ जो हुआ, मुझे तो ये लगता है ये सोची समझी स्कीम थी। पहले एक वक्त था अयूब खान साहब के ज़माने में, बड़ी नहरी निज़ाम बन गया और बहुत कुछ हुआ। जनाब ये एग्रीकल्चर कंट्री है, आज हाल ये है किसान का कि उसकी गंदम रोड पे पड़ी हुई है। आप मुझे बताइए, ना हम एग्रीकल्चर कंट्री बचे, ठीक है, ना आज भी कुछ उसका हम कुछ उनको मुआवजा दे सकते हैं, और ना हम जो है इंडस्ट्रियल मुल्क बने, ना हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। पावर सेक्टर इतना महंगा है, अगर पावर को नीचे लाएं और बेसिक इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म प्लान में डेवलपमेंट करें तो कुछ हो सकता था। अब तो उम्मीदें ख़त्म हो गई। अब शॉर्ट टर्म और क्विक यही है कि खुदारा इस एनर्जी सेक्टर के अंदर काम कीजिए। हमारे जो छोटे बिजनेस हैं, थोड़े बड़े बिजनेस हैं, इनको जीने दीजिए, इनको काम करने दीजिए, अदरवाइज बड़े हालात बुरे हैं। क्योंकि मजदूर को मजदूरी तब मिलेगी जब हमारे मुल्क का पहिया चलेगा, तभी काम होगा। हम काम नहीं करना चाहते हैं, हमारी प्लानिंग जो है पता नहीं क्या है। बस प्लानिंग तो ये है कि एक ही झटके के अंदर कुछ न कुछ कर लिया जाए, कुछ बाहर रख दिया जाए और हम अपना काम दें। अब देखिए, एक मिसाल है, छोटी है तो ये भी नाजुक बात, और फिर बात से बात निकलती है। आपका प्रोग्राम भी ऐसा है। आप मुझे बताइए कि 1 बिलियन IMF से अभी पैसा आया, आते ही वो ज़र मुबादला जो इन हुआ, वो आते ही गंदम के चक्कर में कहाँ चला गया। आप 270, 77, 78 जितना भी रेट एक्सचेंज है उसको आप लगाइए कि वो सारा का सारा तो गंदम में, और वो गंदम थी क्या, उसकी क्वालिटी क्या, उसकी अगर रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि इस डाइनिंग टेबल पे कौन कौन बैठा हुआ था। तो बात यह है कि हमारे मुल्क का हाल ये है।
تو ہم مقروض سے مقروض ہوتے جائیں گے. ہمارے ملک کا ایک بچہ جو پیدا ہونے والا ہے ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے, اس کی امید ہے کہ وہ آئے گا اور وہ پہلے سے مقروض ہے. مجھے بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ یہاں پیدا نہ ہو, کوئی اور جگہ پہ جا کے پیدا ہو. ایک تو یہ اچھا آپ کی طرف آتا ہے کہ ملک ہمارا اس وقت اس حوالے سے کہاں کھڑا ہوا ہے. اور دوسرا سوال بھی ایک اور آپ سے کرتا ہوا چلو کہ اس وقت جو ہے جس طرح تاجر برادری دیکھ رہی ہے ماضی کا بجٹ, تو جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آئی ایم ایف کو صرف اپنی قسط سے غرض ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا یہ آئی ایم ایف کیوں اس کے اندر انوالو ہوتی ہے کہ بجلی کے بل بڑھائے جائے, گیس کے بل بڑھائے جائے, تو اور سارے بھی ہے کیا کہتے ہیں آپ دوسرے ایگریکلچر کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں, دوسری جگہوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں, تو وہاں سے بھی تو کلیکشن ہو سکتی ہے, وہاں کیوں نہیں جاتے اسے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا جب بھی نام آئے گا سورہ البقرہ میں اللہ پاک نے سود خور کو سخت دل بے رحم اور ظالم پر قرار دیا ہے. جب کوئی سود لینے والا اس کے دل میں کوئی نرمی کوئی رحم نہیں ہوتا. یہ وجہ کہ اللہ پاک نے سود کے عمل کو ظلم قرار دیا اور وہی سزا دی جائے گی جو کہ ظالم کو دی جاتی ہے. تو آئی ایم ایف کو غرض ہے کہ اس کو جو اسے قرض دیا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ سود ملے, کیونکہ وہ ایک کاروبار ہے اس کا. ہمارے حکمرانوں کی کس چیز سے غرض ہے کہ کسی طریقے سے کھینچ کھانچ کے محصولات اکٹھا کریں, آسان سے آسان لوگوں کے بچوں کے پیٹ سے بھی غذا چھین کے آئی ایم ایف کو سود پورا کر کے دیں. اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ مزید قرض مل جاتا ہے, اور مزید قرض ملنے کا فائدہ ان کو کیا ہے کہ ان کو بھاری لقمہ مل جاتا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو محصولات میں سے وہ کیا مل رہا ہے ان کو, جب انہیں $1 ارب بھی مل جائے تو ایک خطیر رقم ہے. اچھا اب اس میں جو بھی خورد پورد کرنی ہے, عیاشیاں کرنی ہیں, وہ عوام کو مقروض چھوڑ کے, جیسے دکان کسی کی ہے, آپ میرے کھاتے میں مال لے کے چلے جائیں تو دینا تو میں نے ہے نا وہاں. تو اسی طریقے سے پھنس عوام رہی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے جب قرض بڑھتا ہے, پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں کہ ہر سال ہم سود دیتے ہیں, قرض بڑھتا ہے اور سود کا حجم بھی بڑھ جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ 7,000 ارب, پھر 9,000 ارب, پھر اس کے بعد 12,000 یا 10,000 ارب, تو یہ سود قرض بڑھے گا, سود کا بھی حجم بڑھ جائے گا. تو ہم تو کبھی نکل نہیں سکتے اس دلدل سے. ہم تو اس طریقے سے گردن پھنسا بیٹھے ہیں کہ صرف اس کا فائدہ یا ان حکمرانوں کے ہیں جن کی جائیدادیں باہر ہیں, جن کے گھر باہر ہیں, جو غیر مقامی ہیں, اور جنہیں کوئی اپنے فائدے کے لیے یا اقتدار میں بٹھاتا ہے. عوام اس سے بے نیاز ہے. عوام کو رات کی دوپہر اور رات کا کھانا مل جائے وہ صبر شکر کرتے, چلو ان حالات میں یہ مل گیا کافی ہے. تو یہ ایسا میں نہیں کہتا کہ یہ کبھی انقلاب نہیں آئے گا, عوام سڑکوں پہ نہیں آئے گی. ماضی دیکھیں پاکستان میں یہ لوگ باہر آئے ہیں اور بڑی مضبوط حکومتیں یہ پلٹ چکے ہیں. وہ باہر سے نہیں آئے تھے, یہی لوگ تھے. ہوتا ہے کبھی کبھار تاخیر ہو جاتی ہے, کبھی کبھار لوگ اکٹھے نہیں ہو پاتے ہیں, کبھی کوئی تحریک چلنے میں کوئی نہ کوئی قباحت ہوتی ہے, کوئی رکاوٹ ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ باہر نکلیں گے. اب میں آج کی بات کرتا ہوں, آج میں نے جس شکل میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے رویوں کو, لوگوں کے جس ٹینشن ان کے دماغ میں جس قسم کے ٹینشن ہے, یہ پھٹ سکتے ہیں. جی اس پہ گفتگو کرتے ہیں. شیخ صاحب میرے سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں آپ؟ جی بیٹا یہ عتیق میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک بالکل چلے گی, لوگوں کے دماغ بالکل جو دیکھ رہا ہوں میں منظرنامہ وہ بڑا خطرناک ہے اور کچھ نہ کچھ ہونے لگا ہے, ہونے والا ہے. کیا آپ اس پہ متفق ہے کہ یہ صبر شکر کی جو لوگ گزارا کر رہے ہیں اب اس سے باہر نکل آئیں گے؟ میرے بھائی نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور دو کازز بہت اچھے بتایا انہوں نے. ایک تو سود اور دوسرا جو انہوں نے بات کی بجلی کی انرجی, اس کے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. باقی عوام جو ہے نا, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, آپ یہ لکھنے گئے کہ ہمارے ملک کی عوام سے رائے دین کے کسی اور چیز پر نہیں اٹھتی. ٹھیک ہے, تو دین کا کوئی معاملہ آ جائے گا کیونکہ اس میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, ادھر سے بھی اٹھنا ہوگا تو اٹھ جائیں گے. لیکن یہ
اس گورنمنٹ کے خلاف ہی ہوتا ہے کہ عوام کو پتا ہوگا کہ کوئی شرابی تبابی گورنمنٹ ہے تو 9 سے 9 بھائی رہ جائیں گے. تو بعد میں چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے. باقی لوگ ہمارے یہاں نہیں ہوتے ہیں تو یہ ختم ہو چکی ہے عوام. تو ان میں جو خون تھا وہ پوچھ چکے ہیں لوگ. اور آخری آپشن بھی جو ابھی آیا تھا جس میں آ کے وہ لونڈا بن کے اور وہ ٹرک پہ چڑھ گئے تو عجیب پلے بوائے کی طرح باتیں کرتا رہا. کبھی لیپٹاپ پہ لیٹر لہرا رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے. ہم نے اس سے ویڈیو لگائی تو شاید یہ کچھ کرے گا. تو ابھی تو نواز شریف صاحب آ گئے, اب تو وہ صدارت کی سیٹ کے اوپر بھی آ گئے, اب تو ساری چیزیں خود مانیٹر کریں گے. دیکھیے نواز شریف سے کیا امید پہلے بھی ہوتی تو یہ آئی نہیں ہوتا. ان لوگوں نے بھی 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں تو یہ سارا وہی ٹبر ہے. اور تمام امیدیں اب ایک ایسا رسی رہ گئی ہے جس سے کچھ عوام کو امید ہے لگے گا. باقی تو اللہ سے ہے, اللہ کچھ کرے تو کرے ورنہ چائنا کچھ کرے شاید. اب تو لوگ مثال میں آگے ہم تو کہہ رہے ہیں یار کوئی چائنا وائنا کچھ کرنے چلے. مطلب آپ یہ دیکھ رہے کہ عوام کی طرف نہیں اور دوسری طرف آپ کی نظر ہے کہ شاید کوئی ملک ہمارے سپورٹ کر لے تو وہ آگے بڑھ سکے. چائنا وائنا آ جائے وہ کچھ کر لے, کچھ دوسرے ممالک آ جائے, سعودیہ آ جائے, قطر آ جائے, یہ سارے کے سارے آ جائے تو کچھ بہتری آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا. جی اختر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی بس میں نے کیا کہنا ہے جی, دیکھیں بجٹ پہ پیسہ تو بڑا خرچ ہو رہا ہے. 8ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتیں اپنا کام ضرور کرتی ہیں تو ہم تو یہ تجاویز بہت دے چکے ہیں. اور بلکہ اب دیکھیں ہر چیز جب پی آئی اے سے لے کے اور ہر چیز ہی جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو رہی ہے جو معاشی بحران میں ہیں اور جو تعلیمی بحران میں ہیں. تعلیم بھی ایک علم بھی ایک دولت ہوتی ہے, شاید ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ وہ علم ایک وہ دولت ہے جو آگے ہماری نسلوں کو کام آنے والی ہے اور اس دولت کو بھی مینیج نہیں کیا جا سکتا. تو ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے اس سے بہتر ہے کہ ٹیچرز کی نیو اپائنٹمنٹ سے بہتر ہے کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن اور 300 سے زیادہ ہماری ذیلی جو ایسوسیشنز ہیں ان کی طرف سے گورنمنٹ کو پرپوزل ہے. آپ یہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں جو کرنٹ میں اسکول چلا رہے ہیں جو بہت کم فیس میں لے کے چلا رہے ہیں, جن کی جتنی کم فیس ہے اس کو ترجیح اتنی زیادہ دیجئے کہ وہ ٹیک اوور کر لیں ان اسکولز کو اور وہ ایک کنٹرولڈ فیس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیلیور کریں. آپ تو 9,000 سرکاری اسکول ٹیک اوور کر جی آپ تو 9,250 روپیہ خرچہ کر رہے ہیں. آپ چھوڑ دیجئے, آپ 1,000 روپے میں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول پڑھائیں گے اگر بلڈنگ کرائے کی نہیں ہوگی, اگر بلڈنگ آپ ہمیں دے دیتے 2 سال 3 سال کے بعد پھر وہ آپ گریجویٹلی 5 ایئر کا پروگرام بنائیں. جو لوگ ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں ان کو ریٹائر کرتے جائیں اور آپ جو ہے وہ ہمیں اسکول دیتے جائیں. آپ سے یہ بھی نہیں چل پاتا. پی آئی اے تو چلو نہیں چلی, آپ سے ریلوے نہیں چل رہی, آپ سے پتہ نہیں اسٹیل مل نہیں چل رہی, آپ سے موٹر وے بھی نہیں چل رہا, آپ سے کچھ بھی نہیں چل رہا. آپ اب کم از کم اس علم کی دولت پیدا کرنے والے علم کی دولت کی جو فیکٹریز ہیں, ناکارہ فیکٹریز ہیں جو نقلی نوٹ بنا رہی ہیں, جن کو صرف سرٹیفکیٹ چھاپ رہے ہیں, نقل کر کے سرٹیفکیٹ چھاپ رہے ہیں, ان بچوں کو آتا کچھ نہیں. کیونکہ استاد سے جا کے انٹرویو لے لیں گے تو آپ کو 70% استاد کو تو بہت سی چیزوں کی سپیلنگ نہیں آتی. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو دل لگا کے محنت کر کے 500, 1000, 2000, 3000 میں تعلیم دے رہے ہیں, ترجیح جتنی کم فیس کسی پرائیویٹ اسکول کی ہوگی اتنی اس کو ترجیح دیجئے, وہ اسکول اس کے حوالے کر دیجئے تاکہ وہ ڈیلیور کرے. بالکل میرے پاس ختم ہو گیا اور میں تاجر دوست ٹیکس کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کرنا تھا, بات میں تشنگی رہی گئی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر آپ اگر میرے ساتھ شامل ہوں گے تو جو وفاقی بجٹ آ رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کر لیں گے اور تاجروں کی جو موجودہ صورتحال ہے جس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ تاجر ٹیکس جو آ رہا ہے وہ اسکیم کیا ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. اور وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ مزید کوئی ایک آخری جملہ اور پھر اس کے بعد میں اینڈ کی طرف پڑھ رہا ہوں. دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہر شعبہ برباد ہے, کوئی میں نہیں دیکھتا کوئی کل کسی شعبے کی کوئی درست ہو. یہ لوگ بھی پاکستان ہی سے بنے ہیں جو آج دوسرے ملکوں میں بہت گہرائی کی بات ہے. عیش پرستی کر رہے ہیں. کم از کم ایک بار پاکستان کے لیے کچھ کر ڈالیں, شاید ان کی مغفرت ہو جائے. ورنہ مجھے تو لگتا ہے کہ جتنی ذلت انہیں اس وقت ساری دنیا میں دیکھنی پڑ رہی ہے, اللہ کے آپ یہ ذلیل و خوار ہوں. ٹھیک ہے شیخ صاحب آپ کا کوئی آخری جملہ. جی بس بات یہ ہے کہ ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یا تو اللہ ہی جو کچھ کر دے اور نہیں تو چائنیز آ جائے کوئی وہ آگے چلا لیں.
तो फिर शायद ये नहीं बेहतर हो जाएगा। जी, अख्तर साहब, यहाँ से आपका कुछ भी भी नहीं होता, भूल जाए आप। इंशाल्लाह बेहतर। हमारी जो नई नस्ल है बहुत ज़हीन है। आप छोटा सा बच्चा मोबाइल फोन उठाता है और वो 2.5-3 साल में सीख जाता है। टेक्नोलॉजी के अंदर हम इंशाल्लाह अगर काले बोर्ड की जगह गवर्नमेंट स्कूलों में प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिए गए, अगले 5 से 10 सालों के अंदर हमारे बच्चे कमा के देंगे और इतना ज़र मुबादला आईटी की एक्सपोर्ट से लेकर आएंगे, इतना डॉलर लेकर आएंगे कि पाकिस्तान जो है वो उसका कर्ज 50% उतर जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और अख्तर साहब भी ये कह रहे हैं और मैं भी ये कहूँगा कि वाकई उम्मीद का दामन हम कभी भी हाथों से नहीं जाने देंगे और मायूसी गुनाह है। जिस तरह अतीक मीर साहब ने कहा कि आखिरी वक्त के अंदर अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला वो अक्ल सलीम अता फरमाएंगे और यही सियासतदान जिसको हम माइनस देख रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि यही सियासतदान जब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और उनके दिलों के अंदर जब अल्लाह पाक बात डालेंगे तो ये पाकिस्तान पॉजिटिव पाकिस्तान नज़र आएगा। और एजुकेशन के हवाले से मैं कहूँगा कि वाकई इस वक्त एजुकेशन बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है नौजवानों के हवाले से, यूथ के हवाले से। तो इसको ज़रूर फोकस करें और इंशाअल्लाह ताला आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन पाकिस्तान होगा, एक खुशहाल पाकिस्तान होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।